جس دعا کے لیے تم سجدوں میں روتے ہو، جو دعا تمہیں بے حد پیاری ہے، وہ دعا تو اللہ کو بھی بے حد پیاری ہوگی نا۔ تبھی تو اس دعا کی قبولیت کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکلنے دے رہا، تبھی تو اس دعا کو تم سجدوں میں رو رو کر مانگتے ہو۔ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو موج سے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ جانتے ہو کہ اللہ نے بلا وجہ نہیں تقدیروں میں دعاؤں کے حصے محسوس کر رکھے ہوتے ہیں۔ نصیب کا بدلنا بھی نصیب سے ہی ہوتا ہے، دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا۔ جب اللہ انسان کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ضرور ملتی ہے، لیکن وہ چیز انسان کے پسندیدہ وقت پر ملے یہ بات ضروری نہیں۔ اللہ کی مصلحت انسان کی محدود سوچ سے کہیں زیادہ ہے اور اس کا مقرر کردہ وقت بھی، کیونکہ جب وہ عطا کرتا ہے تو ہمیں ہر مشکل سے بڑا صلہ ملتا ہے، اور جب ہمیں کسی شے سے دور کرتا ہے تو یہ بھی اس کی نعمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ اصل بات انسان کے ایمان اور اس کے توکل کی ہے۔ اگر حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا نہیں بھولتے ہیں، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو اور وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب ہی پہنچنے والے ہو۔ وہ دعا اتنے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جس کے لیے تمہارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، جس کے قبول ہونے کی تڑپ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ دعا جو تم اتنی لگن سے مانگ رہے ہو، اللہ کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ تمہیں بس صبر اور یقین کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلے فرمائے گا، اور اس کا چنا گیا وقت ہی بہترین وقت ہوتا ہے۔ وہ شدت سے مانگی گئی تمام دعاؤں کو اپنے پاس سنبھال رکھتا ہے، وہ تب نوازتا ہے جب صحیح وقت ہوتا ہے۔ جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے نا تو شکر کے سجدے سے تمہارا سر نہیں اٹھے گا۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں نوازے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ جب وہ تمہیں غم کی گہرائی میں لے جاتا ہے، پھر صبر اور یقین کے ساتھ واپس بھی تو لے آتا ہے، تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو اس پر یقین کی طاقت سے واپس سمیٹ بھی لیتا ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، لیکن حالات کو سمجھتے ہوئے صبر ہی ہمارا آخری حل ہوتا ہے۔ وہ صبر جس کے بعد ہر کسی کے لیے ایک معجزہ ہوتا ہے، وہ صبر جس کے بعد پھر ایک نئی خوشی سجا دی جاتی ہے۔ پھر غم کس بات کا جب ہر تکلیف کے بعد تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور اس کے ساتھ کے بعد ہی تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے۔ اور جو لوگ وسوسوں میں پڑھ کر کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر بہک جاتے ہیں۔ یقین اس رب پر توکل کا نام ہے۔ جب بھروسہ کامل ہو جائے تو راستے منزلوں میں بدلتے ہیں اور رب کی نصرت کے پیغام آتے ہیں، تبھی تو معجزے رونما ہوتے ہیں۔ جب ہم مایوسی کے عالم میں بے دلی سے زبردستی دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید سن لی جائے گی، تب اللہ ہماری دعا کو سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے لائے عمل تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں کن کے قریب کیا جا رہا ہوتا ہے، وسیلوں سے قریب تر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا قریب کہ جو باتیں ہمارے خیالات میں ہیں، جو ابھی لب تک نہیں آئیں، جو صرف دل کے گوشے میں ہیں، وہ انہیں بھی سنتا ہے، وہ قبول بھی کرتا ہے اور کن کا حکم دے کر نوازتا بھی ہے۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد ان روتی ہوئی آنکھوں سے تم اپنا نصیب بدلتا ہوا دیکھو گے۔ تو تمہاری ان روتی ہوئی نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، تمہاری دعائیں ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جائے گا۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی باجائے اس کو آواز وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، اگر اس نے ایک راستہ بند کر دیا تو اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے بے شمار طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی رکھا ہو جو تم مانگتے مانگتے تھکتے نہیں، جس کے لیے بار بار اس کو مناتے ہو۔ تو یقین رکھو تمہارے صبر کا صلہ بے حد قریب ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ وہ رب کریم جو محبتوں کا بادشاہ ہے، جس نے خود محبت کو بنایا، اس کے لیے تمہاری چاہت لٹانا بلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ تمہاری کہانی کو ادھوری کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی محبت دینے والا۔ وہ تمہیں خالی کیسے لٹا سکتا ہے؟ وہ تمہیں تب تک توڑتا رہے گا جب تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھے گا جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ تم جیسا گمان کرو گے اللہ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے ڈھونڈو گے تو السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تو اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تب اسے الفتح پاؤ گے۔ جب یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تو اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔